وعن عمرو بن العاص قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمر إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. والحديثان المرويان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. والآخر الكبر ردائي الكبرياء ردائي. سنذكرهما في باب الرياء والكبر إن شاء الله تعالى. عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب میں کافر تھا. تو میں نے کہا ابسط یمینک، یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ آپ پشیمان ہو گئے بیعت کرنے پر، مسلمان ہونے پر؟ میں نے کہا نہیں، پشیمان نہیں، لیکن میری شرط ہے. شرط یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جتنی گناہ مظالم میں کر چکا ہوں وہ مجھے معاف کر دی جائے، تب اسلام قبول کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کی مثال صابن کی ہے. صابن میل پر ملو، آپ ازالے میل کی نیت کرو یا نہ کرو، میل دھل جاتا ہے. تو اسلام ثابت گناہ کو معاف کرتا ہے، ہجرت ثابت گناہ کو معاف کرتی ہے، حج ثابت گناہوں کو معاف کرتا ہے. عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت، میں نے کہا ابسط یمینک، آگے بڑھاؤ اپنا دائیں ہاتھ مبارک، فلی ابایعک، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں. بیعت کے اقسام میں نے بیان کی کہ ایک بیعت الایمان ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. جو صحابی مسلمان ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرماتے تھے. اچھا جی، یہ بیعت الاسلام. دوسرا بیعت الخلافت ہے، یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے. حضرات صحابہ نے ابو بکر کی خلافت کے لیے ابو بکر کے ہاتھ بیعت کی، پھر عمر کے ہاتھ کی، پھر عثمان کے ہاتھ کی، پھر علی کے ہاتھ کی. یہ بیعت الخلافت ہے، یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے. ایک بیعت علی الجہاد ہے کہ فوج امیر کے ہاتھ پر بیعت کرے کہ ہم جان دینے سے گریز نہیں کریں گے. یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے. رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ جہاد پر جو ہے وہ تھا. ایک بیعت ہے علی الطاعہ کہ مسلمان کے ہاتھ پر بیعت کرے کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، گناہ سے پرہیز کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ بھی سنت ہے، متوارث ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے درمیان. اور پانچویں آج کل کی بیعت ہے کہ چرسی بنگی کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں، یا بیعت کرنے والا چرسی بنگی کو نیک آدمی کے ہاتھ بیعت کرے، لیکن آگے وہ اعمال نہیں کرتا، کہتے پیر پہنچا دے گا جنت میں. ہاں، وہ بدعت ہے اور گناہ ہے. یہاں بیعت اسلام مراد ہے. فبسط یمینہ، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک لمبا کیا. فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا عمر، کیا ہوا عمر؟ قلت، میں نے کہا اردت ان اشترط، میرا ارادہ ہے شرط لگانے کا. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا تشترط ماذا، شرط لگاؤ کیا ہے؟ قلت، میں نے کہا ان یغفر لی، کہ اللہ میری مغفرت. حضرت عمرو بن العاص کے ہاتھ سے ایک گناہ ہوا تھا جو اس کو بھی برداشت نہیں تھا.
اس کو یاد کر کے اس پر غشی آتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مصر کا گورنر تھا، کبھی کبھی اس کو میرگی کا دورہ پڑ کر بے ہوش ہو کر گرتا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ کا دماغی بیماری ہے تو میں آپ کو روم بیچتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے علاج کرے. تو اس نے خود کہا میں بیمار نہیں، اصل میں میرے ہاتھ سے ایک ظلم ہوا ہے، وہ جب مجھے یاد آتا ہے تو میں برداشت نہیں کرتا. وہ ظلم یہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے قیدی بنایا، 7 دن تک بھوکا رکھا. 7 دن کے بعد ان کو باہر نکالا اور تخت دار پر ان کو کھڑا کر دیا، اور لوگ چاروں طرف نیزے سے اس کے کان کو چیرتے تھے، ناک کو چیرتے تھے، آنکھ کو چیرتے تھے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا. تو مجھے غصہ آیا، میں نے نیزہ لے کر اس کے دل میں چبو دیا، اور اس نے صرف یہ کہا فزت ورب الکعبہ، اور جان دے. اس سے میں بڑا متاثر. جب وہ ظلم مجھے یاد آتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور میں گر جاتا ہوں. یہاں بھی وہ ظلم اس کا مد نظر تھا، اور کہنے لگا کہ اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ میرے ساتھ مغفرت کا وعدہ کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر، عمر اب کو معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے ثابت تمام گناہ معاف کرتا ہے. تمام گناہوں سے مراد کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی 2 قسم ہیں، صغائر اور کبائر. صغائر وہ ہے جس پر حد نازل نہیں ہے قرآن حدیث، کبائر وہ ہے جس پر حد نازل. کبائر کی پھر 2 قسم ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو کل 3 گناہ ہو گئے، صغائر، حقوق اللہ کبائر، اور حقوق العباد کبائر. تو یہاں ما کان قبلہ سے مراد صغائر گناہ ہے اور حقوق اللہ ہے، کبائر ہے. یعنی زمانے جاہلیت میں جو نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، روزہ نہ رکھے، یہ کبائر ہے. اسلام قبول کرنے سے یہ سب معاف ہو جاتے ہیں. لیکن حقوق العباد، اگر کسی کا قرض ہو تو مسلمان ہونے سے وہ قرض معاف نہیں ہوتا، وہ ادا کرنا پڑتا ہے. اس لیے ما کان میں ما اگر عام ہے، لیکن یہ صرف صغائر اور حقوق اللہ کو شامل ہے، حقوق العباد کو شامل ہے. وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور ہجرت جو انسان کرے وہ مٹا دیتی ہے وہ گناہ جو پہلے ہیں. اس میں بھی وہی تفصیل ہے. وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج جو ہے یہ بھی مٹاتا ہے جو پہلے ہیں. یہ صرف صغائر مٹاتے ہیں، کبائر حقوق اللہ معاف نہیں کرتا. ایک آدمی سے نماز قضا ہو چکی ہے، وہ حج پر جاتا ہے، وہ نماز ساقط نہیں ہوتی، وہ پھر بھی اس کی ذمہ ہے، قضا کرنی پڑی. رواہ مسلم. اب مصابیح متن ہے، مشکات شرح ہے. متن مصابیح کے اندر یہاں 2 حدیث ابو ہریرہ کی موجود ہے. صاحب مشکات کہتے ہیں وہ 2 حدیثیں میں نے یہاں سے اٹھا کر کتاب الریا میں اور کتاب الکبر میں نقل کی ہیں، کیونکہ وہ کتاب الایمان کے مناسب نہیں ہے. تو صاحب مصابیح نے ابو ہریرہ کی 2 حدیثیں، الکبریاء ردائی والی حدیث، ٹھیک ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے ریا والی، وہ میں نے یہاں سے اٹھا کر ایک کو کتاب الکبر میں، ایک کو کتاب الریا میں نقل کی ہے، اور یہاں سے اس لیے اٹھائی کہ اس باب کے وہ مناسب نہیں. یہ معنی ہے. والحدیثات، اور مصابیح میں جو حدیث منقول ہے ابو ہریرہ سے، ایک یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں نے مشرکین کو شرک کرنے سے غنی بنایا ہے. روٹی میں دیتا ہوں، کپڑا میں دیتا ہوں، سانس کے لیے ہوا میں دیتا ہوں، وجود میں نہیں دی، جان میں نہیں دی، تو تم بتوں سے کیا مانگتے ہو؟ میں نے غنی کیا ہے مشرکین کو شرک کرنے سے. اول آخر دوسری حدیث الکبریاء ردائی. یہ 2 حدیثیں ہم ذکر کریں گے فی باب الریا والکبر انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، فصل.